ریڈیو پاکستان پروگرام صبح پاکستان کے سلسلے میں فیچر پروگرام سنیے ہماری زبانیں۔ آج ہم بلوچی زبان کے بارے میں بات کریں گے۔ تحریر و راوی پروفیسر رفیق احمد، شعبہ بلوچی، یونیورسٹی آف بلوچستان۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ۔ سامعین کرام، بلوچی وہ زبان ہے جس کے بولنے والوں کی تعداد اس وقت دنیا میں کم از کم 2 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ بلوچی زبان دنیا میں ناروے، سویڈن، ترکمانستان، ایران، افغانستان، مسقط، بحرین، قطر، عرب امارات کے مختلف ریاستیں، انڈیا، افریقہ، آسٹریلیا اور دنیا کے دیگر ممالک میں علاوہ پاکستانی کے صوبہ سندھ میں، پنجاب اور صوبہ خیبر میں بڑی تعداد میں بولی جاتی ہے۔ بلوچوں کی از خود آبادی دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ایون پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں بلوچستان میں رہنے والے یا رہائش پذیر بلوچوں کی تعداد سے زیادہ آبادی پنجاب اور سندھ میں۔ وہاں کے اکثر بلوچ بلوچی نہیں بولتے۔ اس وقت بلوچی جو بولی جاتی ہے دنیا میں، اس میں سب سے زیادہ تعداد جو رہتی ہے وہ پاکستانی بلوچستان، صوبہ بلوچستان کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں بھی بلوچی زبان بولی جاتی ہے، جو پاکستانی صوبوں کا 44% ہے، یعنی سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اسی جغرافیے کے اندر بلوچ لوگ بلوچی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے صوبے ہلمند، زابل اور 1-2 اور صوبوں میں باقاعدہ جنہیں بلوچ صوبہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بلوچی بولی جاتی ہے اور پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا جو بڑا خطہ ہے جس میں زابل ہے، سراوان ہے، سیستان ہے اور مکران ہے، یہ 4 صوبے ایران کے ہیں جہاں پہ بلوچی بولی جاتی ہے، اور وہاں پہ لوگ بلوچی زبان کی فروغ اور اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ماہر لسانیات کے مطابق بلوچی زبان دنیا کی قدیم ترین زبان میں سے ایک ہے۔ سردار خان گشکوری بلوچی کے بہت بڑے اسکالر، رائٹر تھے، اور بلوچستان میں علی گڑھ یونیورسٹی کے پہلے BA تھے جن کی بہت ساری کتابیں تھیں، اور بلوچی اکیڈمی کے سنگ بنیاد رکھنے والے۔ ان کی ایک کتاب ہے بلوچ ریس اینڈ بلوچستان، تو اس میں اس نے بلوچی زبان کو اس خطے کی، وہ پشتو ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو یا دیگر زبانیں ہوں، ان سے ان کو قدیم گردانا ہے اور بتایا ہے کہ وہ قدیم زبانوں میں سے ایک ہے۔ ان کے مطابق بلوچ یہ خطہ پہلے جب بارڈرز نہیں ہوتے تھے تو میسوپوٹیمیا سے لے کر دریائے گنگا تک یا پھر دریائے سندھ تک، یہاں سے لے کر دجلہ تک، وہ ایک خطہ ہوا کرتا تھا، اور اس خطے میں ایک ریس ہوا کرتی تھی جس میں اس کے ہمسائے بھی عرب ہوتے تھے، سیرین ایک کمیونٹی ہوتی تھی یا کوئی ٹرائب ہوتے تھے، اس میں ایک ٹرائب کالدینیوں کی ہوتی تھی۔ تو کالدین کی جو آخری کنگ ہیں سردار گشکوری کے مطابق نبوشاد، وہ بھی بلوچ تھے اور ان کی زبان بلوچی تھی۔ حضرت عیسیٰ سے کافی سال پہلے جب سائرس نے میسوپوٹیمیا پہ حملہ کیا تو بلوچ لوگ وہاں پہ مائگریشن کر کے واپس ایران کی طرف یا سیستان، سراوان اور پھر مکران کی طرف مائگریٹ کرنے پر مجبور ہوئے، اور اس بات کی حالانکہ سردار شیر محمد مری صاحب نے تھوڑا اس کو نیگیٹ بھی کیا اپنی کتاب بلوچ زبان ادب کی تاریخ میں، لیکن اس کے عوامل ہمیں اب بھی ملتے ہیں صوبہ پنجاب میں، صوبہ سندھ میں، جہاں بلوچوں نے مائگریٹ کی اور اپنی جو مادری زبان ہے اس کو کھو بیٹھے یا اس کو لاس کر گئے۔ گشکوری کے مطابق جب وہ میسوپوٹیمیا سے نکل کر ایران کی طرف مائگریٹ کر رہے تو راستے میں ان کی وہ زبان کھو گئی۔ لیکن جب ہم سید شاشمی بلوچی کے بہت ہی اچھے اسکالر اور ماہر لسانیات رہے ہیں، سائنٹیفک طور پر بلوچی زبان کی اس نے آبیاری کی ہے، تو اس کی ایک کتاب ہے بلوچ زبان ادب کی تاریخ ایک جائزہ۔ اس میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو اوستائی زبان ہے جس میں انڈو یورپین اکثر زبانیں، وہ جو یورپین زبانیں ہوں، یہاں پہ انڈین ایرانی یا چند انڈین جو زبانیں ہیں وہ بھی اوستائی سے نکلی ہیں، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ اوستائی بلوچی زبان سے ماخوذ ہے، وہ تصور کرتے ہیں کہ یہی بلوچی رہی۔ اس کا ایک وہ مثال دیتے ہیں کہ اس زمانے کی پہلوی زبان میں اوستائی کا ترجمہ ہوا تھا، لیکن بلوچی جو پیرالل زبان تھی اس وقت اس خطے کی، لیکن اس میں ترجمہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ آلریڈی بلوچی زبان تھی ہی اسی زبان میں، اس لیے اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اگر ہم محل وقوع کی بات کریں بلوچی زبان کی، تو اس وقت پاکستانی بلوچستان، ایرانی بلوچستان، افغانی بلوچستان کے علاوہ ترکمانستان، ناروے، سویڈن، مسقط، بحرین، قطر، عرب امارات، انڈیا، افریقہ، آسٹریلیا اور سندھ، پنجاب اور ان خطوں میں یہ بولی جاتی ہے۔ اور اس تناظر میں اگر دیکھیں تو بلوچی زبان دنیا کی بہت بڑی جغرافیہ کو
کور کر رہی ہے اور اس کے بولنے والوں کی ایک وسیع تعداد دنیا میں موجود ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو بلوچی زبان کی قدامت کے حوالے سے اس طرح اس کی ترقی نہیں ہوئی, اس کو فروغ نہیں ملا, کیونکہ جب بلوچوں کی اپنی ریاست ہوا کرتی تھی تو اس میں ان کی جو ریاستی زبان ہوا کرتی تھی وہ فارسی ہوتی تھی یا کوئی دوسری زبان. جب دوسری جنگ عظیم کے بعد زبانوں کو فروغ کے لیے ریاستیں عمل میں آئیں اور ریاستوں نے اقدامات شروع کیے, تب بلوچی زبان کے لیے یا بلوچی زبان کی فروغ کے لیے, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ پاکستان ہو یا گلف ریاستیں ہو, ایون ہندوستان ہو, تو وہاں پہ بلوچی کی فروغ کے لیے اس طرح سے کام نہیں کیا گیا جو باقی زبانوں کے لیے کی گئی. اس پس منظر میں کچھ خامیاں بلوچی کے اپنے جو اسکالر ہیں, لینگوسٹ ہیں, ان کی بھی رہی ہیں, کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں بلوچی زبان میں رسم الخط کا جو معاملہ ہے وہ بھی پوری طور پر اس کو حل نہیں کیا گیا. اس میں کچھ مسائل اس وقت بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بلوچی پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اپسالہ یونیورسٹی میں, گلستان یونیورسٹی میں, تربت یونیورسٹی میں اور کراچی یونیورسٹی میں امکانات ہیں کہ بلوچی زبان چونکہ اس کی قدامت ہے اور اس میں ذخیرہ الفاظ کا بہت بڑا خزانہ پایا جاتا ہے, اس لیے اس کے ترقی پانے کے, ڈیولپ کرنے کے کافی ذرائع روشن ہیں. ابھی آپ سلسلہ ہماری زبانیں میں بلوچی زبان کے بارے میں پروگرام سن رہے تھے. تحریر و راوی تھے پروفیسر رفیق احمد, پروڈیوسر کلیم اللہ بلوچ, اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی.